شہید آیت اللہ سید علی خمینی کی زندگی اور کاموں پر مبنی اس پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم شہید آیت اللہ علی خامنہی کی کتاب نہج البلاغہ سے اسباق کے 8ویں سبق پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی ظالم کی پرتویش زندگی کا خرچہ بھی اپنی خون پسینے کی کمائی سے اٹھائے۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی افسانہ یا فلم کا منظر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو تاریخ کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر دور میں حق پر کھڑے ہونے والوں نے کیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے مشہور خطبہ قاسیہ یعنی خطبہ نمبر 192 کی تشریح کے سمندر میں اتریں گے۔ مطلب یہ کوئی عام تاریخی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی آمد سے قبل، اس دوران اور اس کے بعد مومنین کی حالت کا ایک بہت ہی گہرا کینوس ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیں، اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد محض تاریخ کے اوراق پلٹنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ ماضی کے مومنین نے دراصل کن تکالیف کو برداشت کیا، اور سب سے اہم بات، ان کے عروج و زوال کے پیچھے کون سے روحانی محرکات تھے۔ بالکل، یعنی یہ محض مادی تاریخ یا سلطنتوں کی سرحدوں کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی وقار، عزت نفس اور آزادی کے لیے کی جانے والی اس ابدی جدوجہد کا تجزیہ ہے جو آج بھی ہر باشعور انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم نبوت کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے طالب علموں کے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ آخر اسلام کا ظہور عرب کے اس صحرائی اور بظاہر پسماندہ معاشرے ہی میں کیوں ہوا؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ مطلب کسی اور ترقی یافتہ تہذیب میں کیوں نہیں؟ اس وقت ساسانی اور بازنطینی جیسی عظیم سلطنتیں موجود تھیں، ان کے پاس باقاعدہ ریاستی نظام تھا۔ اگر میں روزمرہ کی مثال دوں تو فرض کریں ایک نئی عمارت بنانی ہو، بعض اوقات ایک بنجر اور خالی زمین پر بنیادیں رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک پہلے سے آباد، پیچیدہ مگر خستہ حال شہر کو گرایا جائے اور پھر نیا بنایا جائے۔ تو کیا یہ تشبیہ اس وقت کے حالات پر پوری اترتی ہے؟ واہ، یہ بہت ہی شاندار اور برمحل تشبیہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم مصنف کے نقطۂ نظر سے اس کی وجوہات دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ بظاہر عربوں میں باقاعدہ تعلیم کی کمی تھی اور وہ جنگجو تھے، جو کہ بظاہر ایک بڑی رکاوٹ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، بظاہر رکاوٹ لگتا ہے، لیکن اسی عرب معاشرے میں کچھ ایسی خامہ خوبیاں تھیں جو نام نہاد ترقی یافتہ تہذیبوں میں ختم ہو چکی تھیں۔ ان میں بے پناہ بہادری تھی، جس نظریے کو مان لیتے اس سے اٹوٹ عقیدت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ہاں ایک خاص قسم کی آزادی تھی۔ اچھا، یعنی وہ کسی بڑی سلطنت کے غلام نہیں تھے۔ جی ہاں، وہ کسی منظم شیطانی طاقت یا عالمی سلطنت کے ماتحت نہیں تھے۔ رومی اور ایرانی معاشرے تو ایک شدید نظریاتی اور طبقاتی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، جہاں عام آدمی بادشاہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بالکل درست۔ ان پر بادشاہوں کا ایسا تقدس مسلط تھا جس نے ان کی آزادانہ سوچ کو مفلوج کر دیا تھا۔ مصنف کے مطابق عربوں کی یہی ذہنی آزادی انہیں اس خالص آسمانی پیغام کو قبول کرنے کے لیے بہترین بناتی تھی۔ اگرچہ ان کی اپنی قبائلی روایات ضرور تھی، لیکن کسی عالمی شیطانی طاقت کی غلامی سے ان کی آزادی نے انہیں اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کے قابل بنا دیا۔ صحیح۔ یہ آزادی یقیناً ایک فطری تحفہ تھا، لیکن جب حق کا پیغام عام ہونا شروع ہوا اور یہی آزاد سوچ رکھنے والے لوگ اس وقت کی ظالم طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو تصادم تو ہونا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حق اور باطل ٹکرائے تو مومنین کی کیا حالت تھی؟ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ جی، میں یہاں حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول پیش کرنا چاہوں گی جو کتاب میں درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم سے پہلے گزرنے والے مومنین کی حالت پر غور کرو، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کیں۔ یہ تو ہر دور کے مومنین کی حالت زار کا بیان ہے۔ بے شک، اور اس تفصیلی مطالعے میں یہ قول ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم ان تکالیف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں غلامی کے اس تصور کو سمجھنا ہوگا جو فرعونوں اور ظالم حکمرانوں نے مسلط کر رکھا تھا۔ یہ کوئی عام زنجیروں والی غلامی نہیں تھی۔
بلکہ یہ نظریاتی اور ذہنی غلامی تھی۔ بالکل۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک انتہائی بصیرت افروز قول کتاب میں نقل ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی بولنے والے کی بات غور سے سنتا ہے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات کر رہا ہے تو سننے والا اللہ کا بندہ ہوگا، اور اگر وہ شیطان کی بات کر رہا ہے تو سننے والا شیطان کا بندہ ہوگا۔ او واہ، یہ کس قدر گہری بات ہے۔ مطلب انسان جس کا پروپیگنڈا یا بیانیہ سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، دراصل وہ اسی کی بندگی کر رہا ہے۔ جی، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ فکری غلام بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک بڑا ہی فطری سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ سچے مومنین ہی ہمیشہ سب سے زیادہ بوجھ تلے دبے رہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول بھی تو ہے، کیا وہ دنیا بھر کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے اور سخت ترین حالات میں نہیں تھے؟ آخر اس مستقل جبر کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، اس جبر کے پیچھے باقاعدہ ایک نظام کام کرتا ہے۔ کتاب میں اس کی 3 بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو خالصتاً معاشی ہے۔ دراصل جو مومنین ہوتے ہیں وہ ظالموں کے استحصالی نظام کا حصہ بننے یا ان کی خدمت کرنے سے صریحاً انکار کر دیتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے وہ ظالم نظام ان کا بائیکاٹ کر دیتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب نظام کے ساتھ تعاون سے انکار کیا جائے گا تو نتیجے میں مومنوں کو اپنا رزق کمانے میں سخت معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشی بائیکاٹ تو یقیناً ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسری وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ ٹیکسوں کی صورت میں اسی پسے ہوئے طبقے پر ڈالی جاتی ہیں۔ یعنی مظلوم اپنے ہی خون پسینے سے ظالم کی عیاشی کی قیمت چکاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس ایتہاسک تسلسل کو سمجھانے کے لیے مصنف یعنی آیت اللہ خامنئی نے اپنی تصنیف میں محض ایک معروضی مثال کے طور پر پہلوی حکومت کا حوالہ دیا ہے۔ ہم ظاہر ہے یہاں مکمل غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف مصنف کے خیالات بیان کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ مصنف کا زاویہ نگاہ ہے۔ ان کے مطابق پہلوی رجیم کے دور میں جو شاہانہ اخراجات تھے ان کا سارا بوجھ ان عام لوگوں پر ڈالا جاتا تھا جو اس حکومت کے نظریات سے متفق بھی نہیں تھے۔ یہ تو واقعی ظلم کی انتہا ہے۔ اور وہ تیسری وجہ جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ تیسری وجہ سیاسی اور نظریاتی جبر ہے۔ ظالم حکومتیں آزادی فکر کو کبھی پنپنے نہیں دیتی۔ مومنین پر ریاست کے نظریات مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہیں پر کتاب ایک بہت اہم تصور لاتی ہے، اور وہ ہے اجتہاد یا جہاد کا تصور۔ مصنف اسے ایک مستقل نظریاتی جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھوں تو یہ صرف میدان جنگ میں تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نظریاتی جبر کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں ہتھیار نہ ڈالنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ بالکل درست۔ اس کا مقصد صرف کوئی اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کی خاطر اپنا فرض نبھانا اور اس نظریاتی جبر کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہنا ہے۔ جبر اور نظریاتی گھٹن کی یہ تصویر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ سفر کتنا کٹھن ہے۔ لیکن اگر ہم گفتگو کو امید کی طرف موڑیں تو ہم اس پورے سفر کو ایک ڈرامے کے 3 مناظر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اسے سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ پہلا منظر شدید تکلیف کا ہے، دوسرا ان تکالیف کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے یعنی استقامت کا ہے، اور پھر تیسرا منظر حتمی آزادی کا ہے۔ بے شک، اور یہ تیسرا منظر تب طلوع ہوتا ہے جب استقامت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے مصنف نے حضرت علی علیہ السلام کا جو قول شامل کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ تکالیف پر صبر کا انعام کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے دیکھا کہ وہ اس کی محبت میں تکالیف کو صبر سے برداشت کر رہے ہیں اور اس کے خوف سے مصیبتیں سہ رہے ہیں، تب اس نے انہیں آزمائشوں کی تکلیف سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا، اس طرح کہ اس نے ان کی ذلت کو عزت میں اور خوف کو سلامتی میں بدل دیا۔ ذلت کو عزت میں اور خوف کو سلامتی میں بدل دیا۔ ان الفاظ میں کتنی گہری تسلی چھپی ہے۔ یہی اس گفتگو کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اور دیکھیں، کتاب ایک اور بات پر زور دیتی ہے کہ پسے ہوئے طبقے کے لیے سب سے اہم چیز مادی وسائل نہیں ہوتے، ان کے لیے سب سے اہم 2 چیزیں ہیں، ایک عزت یعنی مزید ذلت کو قبول نہ کرنا، اور دوسری سلامتی یعنی کسی دشمن کا خوف نہ ہونا، اور یہ صرف الہی حکومت میں ممکن ہے۔ اور جب یہ عزت مل جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
حضرت علی علیہ السلام کا اگلا قول کتنا شاندار ہے. آپ فرماتے ہیں نتیجتاً وہ نمایاں حکمران اور رہنما بن گئے اور ان پر اللہ کی نعمتیں ان حدوں تک پہنچ گئیں جن تک ان کی اپنی خواہشات بھی نہیں پہنچی تھیں. مطلب تاریخ کا پہیہ الٹ گیا. بالکل. جو معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ تھا وہی قیادت کے منصب پر آ گیا، اور مصنف نے اس تاریخی حقیقت کو ہم عصر تاریخ سے جوڑنے کے لیے ایرانی انقلاب کی مثال دی ہے. واضح ہے ہم صرف مصنف کے زاویے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. جی، ہم بالکل غیر جانبدارانہ طور پر صرف کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. تو مصنف کے زاویے نگات سے دیکھا جائے تو جدوجہد کے بعد ایک قوم نے ظالم حکومت کو شکست دی اور پوری دنیا کے مظلوموں جیسے سعودی عرب، عراق، مصر، افریقہ اور امریکہ کے لیے ایک غیر متوقع رہنما بن کر ابھری. یہ اسی تاریخی الہی سنت کا تسلسل ہے. یہ تاریخی تسلسل واقعی غور طلب ہے. اب اگر ہم اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور کتاب کے اس آخری فلسفیانہ نتیجے کی طرف آئیں تو اس پورے خطبے کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ مطلب مادی بمقابلہ روحانی تکالیف کا کیا فلسفہ پیش کیا گیا ہے؟ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو سیدھا انسان کی روح میں اترتا ہے. مصنف نہایت باریک بینی سے وضاحت کرتے ہیں کہ محض بھوک یا افلاس انسان کو اس قدر بڑی بغاوت پر مجبور نہیں کرتے جتنا کہ روحانی جبر کرتا ہے. روحانی جبر سے مراد انسان کی آزادی چھن جانا؟ جی، جب اسے اپنے ضمیر کے خلاف چلنے اور غیر قانونی حکومتوں کی شیطانی خواہشات پوری کرنے پر مجبور کیا جائے تب انسان کی عزت نفس اور وقار اسے اپنے دفاع میں کھڑے ہونے پر مجبور کرتے ہیں. یعنی انسان اپنی مادی ضروریات پر تو شاید سمجھوتا کر لے لیکن روحانی وقار پر نہیں. بالکل صحیح. اور اسی روحانی آزادی کی بنیاد پر مصنف ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا تصور دیتے ہیں. وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد یا ابتدائی اسلامی دور میں عام مومنین نے ریاست میں عملی کردار ادا کیا. وہ صرف رعایا نہیں رہے تھے. جی، لیکن پھر وقت کے ساتھ معاشرہ دوبارہ ظالم اور مظلوم طبقوں میں بٹ گیا، جبکہ ایک حقیقی اسلامی معاشرہ صرف ایک طبقے پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ہیں مومنین. تو اس گہرے مطالعے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ کتاب ماضی کی تکالیف کو آج کی نظریاتی کشمکش اور حتمی آزادی سے بڑی گہرائی سے جوڑتی ہے. صبر کا سفر ہمیشہ آزادی اور عزت پر ہی منتج ہوتا ہے. بے شک یہی تاریخ کا سبق ہے. آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم ان اقوال پر ختم کرنا چاہیں گے جنہیں کتاب میں حکمت کے موتی قرار دیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے یہ اقوال سیدھے شعور کو بیدار کرتے ہیں. میں انہیں بالکل من و ان پیش کروں گی تاکہ گفتگو کا اختتام کستوری کی خوشبو جیسا ہو. پہلا قول: انسان کی اس بات پر تحقیر نہیں کی جائے گی کہ اس نے اپنا حق لینے میں تاخیر کی، بلکہ اس پر کی جائے گی کہ اس نے دوسروں کا حق ادا کرنے میں تاخیر کی. سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے. دوسرا قول: خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور تیسرا: غریبی سب سے بڑی موت ہے. اور اسی سلسلے کا ایک طویل قول جو انسان کو لرزا دیتا ہے وہ یہ ہے: اے انسانوں، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارے بولنے پر سنتا ہے اور چھپانے پر جانتا ہے، اور موت کے سامنے ہمت کرو، جس سے اگر بھاگو گے تو وہ پالے گی، اگر رکے رہو گے تو پکڑ لے گی، اور اگر اسے بھول جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد دلائے گی. بے شک. ان تمام باتوں کے بعد میں بس ایک فکر انگیز سوچ پر بات ختم کروں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اپنے روحانی وقار کے چھن جانے پر بے چین ہوتا ہے. آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر طرف بیانیوں کا شور ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں جدید انسان خاموشی سے ایسے خیالات کی غلامی تو نہیں کر رہا جن کا اسے شعور تک نہیں؟ اور کیا واقعی آج کے دور میں آزادی فکر اتنی ہی سلامت ہے جتنا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور ذہن کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا. آج کے اس انتہائی فکر انگیز مطالعے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ایک نئے موضوع اور نئے تجزیے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.